علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، آپ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے لیکچر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا تھا کہ مرنے سے پہلے کوئی مخلوق اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتی، جبکہ دوسری طرف کئی صوفیاء اور بزرگان دین کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اسی دنیا کی زندگی میں ممکن ہے؟ پلیز تسلی بخش جواب دیجیے گا، شکریہ۔ شکریہ جی، آپ کی تسلی کرواتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، ایک تو کیٹاگوریکل عقیدہ جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی شخص کا بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ ناممکن ہے۔ اس حوالے سے کئی ایک دلائل ہیں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ دلیل وہ ہے جو سورۃ الاعراف میں ایک اولو العزم پیغمبر سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آیت نمبر 143 میں، کہ جب وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ بار بار ملاقات کے بعد ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کا دیدار بھی کروں، تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی ریکویسٹ پٹ کر دی کہ اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دے سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو جس پہ ہم اپنی تجلی نازل کریں گے، اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا، ہماری تجلی کو برداشت کر گیا، تو پھر تم گمان کرنا کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ اور پھر اسی آیت میں آتا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ نے تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ انڈائریکٹلی اس پہاڑ پہ تجلی جو پڑی اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کے دیدار کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو ان آیات کی روشنی میں یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ سر کی آنکھوں سے دنیا میں تو امپاسبل ہے۔ البتہ آخرت کی زندگی میں قرآن حکیم میں کئی ایک آیات ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ ہر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس حوالے سے اہل تشیع کا اختلاف ہے، وہ آخرت میں بھی اللہ کے دیدار کے قائل نہیں ہیں، وہ سورۃ الانعام کی آیت کو جنرل مانتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جبکہ اہل سنت کے ہاں قرآن حکیم سے کئی آیات سے رزلٹ ایسا نکلتا ہے، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ آخرت میں اہل ایمان کو، اہل جنت کو سب سے بڑی جو جنت میں نعمت ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اس کو سپورٹیو جو ہے وہ جتنی آیات اور احادیث ہیں وہ میں نے الگ سے ایک ٹاپک ریکارڈ کروایا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کے دیدار اور نبی علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے یہ ساری ڈیٹیلز میں نے بتائی ہیں۔ چونکہ آج ٹاپک نہیں ہے لہٰذا میں اگر اس کو ہاتھ ڈال بیٹھا تو پھر اسے بھی 20-25 منٹ میں کنکلوڈ کرنا پڑے گا۔ تو ہم آج کے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے بزرگان دین کو، صوفیاء کو یا اماموں کو، تو یہ صرف ان کی منہ شگافیاں ہیں۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے خواب میں دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور وہ ہیں ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بھی خواب میں انہیں دیدار ہوا۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، امام ترمذی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، اور پھر 7 کومنٹس نقل کیے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری، ان سے جب اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ حدیث میں بعد میں ڈسکس کروں گا اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے،
یہ جو بزرگان دین کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں، یہ ساری ان کی منہ شگافی ہیں. انہی سے پوچھیں کہ کیا صحابہ اکرام علیہم رضوان میں کوئی ایک بھی کامل الایمان شخص ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا؟ کوئی ضعیف روایتی بتا دیں کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین، یہی اولو العزم اصحاب رسول ہیں نا، خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کو تو کبھی کوئی دیدار اس طرح کا نصیب نہیں ہوا. تو یہ لوگ زیادہ حقدار تھے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کے یا بعد کے لوگ؟ اور اگر یہ پیکیج غیر انبیاء کے لیے ہوتا تو سب سے پہلا حق تو سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. سورۃ الاعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد میں نے نبی علیہ السلام کے امتیوں کو خواب میں زیارت کروانی ہے، تو تم تو اولو العزم پیغمبر ہو، تو خواب والا پیکیج آفر کیا جاتا ہے. میں آن دا بہاف آف سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خواب والا پیکیج اگر موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیا جاتا وہ قبول کر لیتے. ہمیں کیا جائے، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ پیکیج نہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعزاز ان کو بھی نہیں ملنے والا تھا. اب یہ دعوے صوفیاء کے بارے میں کرنا، اماموں کے بارے میں کرنا، بزرگوں کے بارے میں کرنا، تو یہ لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں. ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لوگوں نے جھوٹ باندھ دیے. اس وقت دنیا میں سب سے اوریاں اور بڑا شرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر لوگ کر رہے ہیں. اتنے تو بت پرست نہیں ہیں دنیا میں جتنے کرسچنز ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ان کی طرف سے صفائی پیش کی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں پر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، آمین. تو میرے بھائی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی صفائیاں دے رہا ہے کہ وہ تو موحد تھے، ان کے ماننے والے مشرک ہوئے. اسی طریقے سے بزرگوں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں اگر کوئی چیزیں منسوب ہوئی ہیں تو ہم بزرگوں کو یا اماموں کو تختہ مشق نہیں بناتے، الا یہ کہ کسی بزرگ نے جان بوجھ کے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ پھیلایا ہو، اور وہ بھی ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. انہوں نے پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے کہ جی وہ خواب والا معاملہ تو بہت چھوٹا ہے، وہ تو کہتے ہیں بیداری میں دیکھا ہے. کشف المحجوب جو تصوف میں پہلی کتاب ہے فارسی زبان میں، عربی زبان میں تو اور کتابیں اس سے پہلے لکھی گئیں، لیکن فارسی میں پہلی جو ٹیکسٹ بک ہے تصوف پہ، وہ اعزاز آپ کو حاصل ہے. یعنی آپ کے ملک پاکستان میں لاہور میں وہ دربار ہے المعروف داتا دربار، سید علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب لکھی ہے، اور اس میں وہ بایزید بستامی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ حج کے لیے گیا نا، تو میں نے جو ہے نا وہ کعبہ دیکھا اور کعبے کے رب کو نہیں دیکھا. اب یہ کون سی ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ وہاں پہ کوئی. اور کہتے ہیں پھر جب میں اگلی دفعہ گیا نا، تو پہلا حج تو کہتے ہیں میرا ضائع گیا، اگلی دفعہ گیا تو میں نے بیت اللہ کو بھی دیکھا اور بیت اللہ کے رب کو بھی دیکھا. اور یہ وہ دعویٰ خواب میں نہیں کر رہے، بیداری میں کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا یہ بھی اس دفعہ بھی حج میرا گیا، کیونکہ یہ تو شرک ہو گیا، کعبہ بھی اور بیت اللہ بھی. یعنی جن لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں میں جب تیسری دفعہ گیا نا تو کعبہ غائب تھا، صرف اللہ کو دیکھا.
تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا کیونکہ اس میں موجود تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ وہ ایک کہانی ہے, اور یہ اتنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ اکثر لوگ سن کے اس کو سبحان اللہ ہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کو بڑی علمی کو بات کر دیتی ہے. تو اس میں انہوں نے ڈائریکٹ دعویٰ کیا ہے. اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری, یہ کتاب پوری دنیا کے اندر صوفیاء کے حالات کے اوپر ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ مانی جاتی ہے, تذکرۃ الاولیاء. تو اس کے اندر انہوں نے بایزید بستامی کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے, بایزید بستامی کی معراج. اور وہ کہتے ہیں کہ جی بایزید بستامی کو باقاعدہ معراج ہوئی ہے جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے, اور اس میں ان کا دعویٰ لکھا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے معراج کی رات, خواب میں نہیں, معراج کی رات جو انہوں نے معراج کی. اور اس کے بعد پھر کشف المحجوب اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. تو علی بن عثمان اجویری کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا, کوئی شخص خود تو یہ نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں, تو وہ بولنے والی حق تعالیٰ کی زبان تھی بایزید کے منہ سے. اب یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارا نبی علیہ السلام کے لیے بھی نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن کا نزول مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے منہ سے بولتا تھا, بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان پہ نازل فرماتا تھا وہ وہی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے. یہ عقیدہ تو ہمارا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں ہے. اور پھر تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی یہی ان کے دعوے لکھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی یہی اسی قسم کی باطل تعویلات کرتے ہیں. اور پھر وہ تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے نا, انہوں نے کہا کہ بایزید بستامی سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن سب لوگ رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ پوچھنے والے بٹ کیڑے نے جنہوں نے قرآن دیسدے ہی نہیں پتا. تو کہتے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا, وہ کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. استغفر اللہ واتوب الیہ. حضرت صاحب اگر آپ نے یہ بات کہی ہے نا تو آپ پاکستان میں آئیں تو سب سے پہلے میں پٹیشن فائل کروں گا 295C کی. اب ان لوگوں کے ماننے والوں کو کم از کم ان کتابوں کو پرنٹ کرنے والوں پہ تو 295C لگوانی چاہیے جب تک وہ پرنٹنگ سے توبہ نہیں کرتے. تو پھر وہ مصنف عطار صاحب جو ہیں فرید الدین عطار, وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ بات یہ اتنے بڑے بزرگان دین تھے, یہ کیسے رسول اللہ کی توہین کر سکتے ہیں؟ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا, اور وہ جھوٹ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ قیامت والے دن تو جھنڈا ہونا ہی ایک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا, دستک دوں گا, تو دستک کے اگینسٹ جواب آئے گا فرشتے کی طرف سے, کون؟ تو میں کہوں گا محمد. تو وہ مجھے کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ یہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھلا ہے. یہ ہے کتابوں کا خدا, یہ ہے کتابوں کا پیغمبر, اور بابوں کا ریلیجن. اب آپ دیکھ لیں تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور, کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. تو ٹھیک کہتے ہیں نا وکھرا جہاں ہوتا ہے, تو وکھرا یہ نظر آ رہا ہے وکھرا جہاں ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین, میں جتنے گزر چکے, جتنے قیامت تک آئیں گے, تمام کا سردار ہوں, اور اللہ کے حضور میں ان کا خطیب بنوں گا. یہ ہے کتابوں کا دین. اور دوسری طرف بایزید بستامی المتوفی 261 ہجری, ابو یزید بستامی, یزید ابا جی, تو
261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور میرے امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. اور میں جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں نا کہ قیامت والے دن لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں شفاعت کروں گا، وہ امام مسلم لے کر آئے ہیں. کیسے ویسے میچ ہوا ہے کام. ابو یزید 261 ہجری والے اور ابو الحسین 261 ہجری والے، بالکل دونوں کے عقیدے ڈیفرنٹ ہیں. یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا دین. ہاں آپ کہہ لیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اسلام کو صوفیاء بھی کلیم کر رہے ہیں، سلفی بھی کر رہے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کر رہے ہیں. کتابوں میں دین دیکھنا ہے کیا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ بیداری کے یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا، وہ تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بایزید بستامی کے بارے میں جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ ان کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے. یعنی اولیاء کے سردار کون ہیں؟ بایزید بستامی. جیسا کہ فرشتوں کے سردار ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی تو فارغ ہو گئے. بیک وقت تو دو نہیں ہو سکتے نا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی فارغ ہیں. اولیاء اللہ کا سردار امت کے اندر کوئی ہے نا تو وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. کیونکہ غیر نبی کے اوپر یہی کیٹیگری ہے نا اولیاء اللہ کی. تو کہانی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. تو بال یہ جو ٹائٹل انہوں نے دیا تھا وہ بھی انہوں نے خود کتابوں میں چھین لیا ہوا ہے خود ہی. اچھا، یہ تو تھا بیداری. اب خواب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ان کے کلیم ہے. آپ ذرا امام حنیفہ کے تعارف کے اوپر کتابیں پڑھیں نا حنفیوں کی، تو وہ کہتے ہیں 100 دفعہ اللہ کی زیارت کی ہے. اچھا جی. فضائل اعمال شیخ زکریا کاندلوی صاحب کی، اس میں آپ فضائل قرآن والا چیپٹر نکال لیں نا فضائل اعمال کا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی. تو احمد بن حنبل نے سوال کیا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن. سر یہ قرآن اگر اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میرے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ یار قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگ آگے سے یہ سوال کریں گے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ تھا. اور وہ احمد بن حنبل جسے عربی بھی آتی ہے اسے یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ چور نے اپنی لنگوٹی چھوڑی ہے. یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل جو ہے نا کوئی جنوبی پنجاب سے تھے یا کے پی سے تھے کہ جن کو پشتو آتی تھی اور عربی آتی نہیں تھی. ظاہر ہے وہ فضائل اعمال زیادہ تر کے پی میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا. تو وہ آپ فضائل اعمال جو پڑھ رہے ہیں نا کے پی والے ہمارے پٹھان بھائی، ان کو بتائیں کہ احمد بن حنبل پٹھان نہیں تھے. وہ اگرچہ عجمی تھے لیکن عربی ان کی مادری لینگویج تھی. تو آگے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھ کے پڑھ. یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، یعنی پورے کا پورا قرآن اس کے اگینسٹ کھڑا ہے. صرف سورۃ الانعام کی جو آیت نمبر 19 ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی فرما دو قرآن میں نے اس لیے نازل کیا کہ اس کے ذریعے نصیحت کرو. اے نبی تم ان کو بھی اور جس تک یہ پہنچ جائے کتاب اس کے ذریعے نصیحت کرے. تو نصیحت جو ہے وہ سمجھ کے ہوگی یا بغیر سمجھ کے؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. اے نبی قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، یہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے. اور یہی وجہ کہ پھر آپ کو یہ لوگ جو ہے نا وہ یہی کہتے نظر آئیں گے جی میں اتنے سپارے پڑھتا ہوں تو میں اتنے، اور وہ بھی فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے. اور پھر ایک اور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ 8 قرآن پڑھا کرتے تھے روزانہ کے. 8 قرآن روزانہ کے پڑھنا کیا پاسبل ہے؟ بغیر سمجھ کے بھی نہیں پڑھے جا سکتے. یہ تو اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہی نہیں بنتا. بغیر سمجھ کے بھی 8 قرآن نہیں پڑھے جا سکتے. سر آپ کو 15 سے 20 منٹ تو چاہیے نا ایک سپارہ پڑھنے کے لیے بغیر سمجھ کے.
تو آپ ذرا کیلکولیشن کر لیں کہ 8 قرآن کیسے پڑھے جا سکتے ہیں. 24 گھنٹے میں سونا بھی ہے, کھانا پینا بھی ہے, ٹائلٹ بھی ہے, سب کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. صحابہ نہیں پڑھ سکتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں کون ایسی استطاعت رکھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو صحابہ نے تو نہیں کہا کہ بھئی ہمارے جو گھوڑے کے سم سے جو خاک اڑے گی وہ کسی ہمارے گھوڑے کی نتنوں میں بیٹھے تو کوئی بزرگ اس کو نہیں پہنچ سکتا, تو جب بزرگ 8 قرآن پڑھیں گے تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے یا رسول اللہ؟ کہانی ہے نا, جو مرضی بیان کرو. جو میں کہتا ہوں صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے کہ بنو سلمہ جو ہے مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے لگے, نبی علیہ السلام نے ان کا جھمگٹا دیکھا, آپ نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں اپنے گاؤں سے تو جماعت رہ جاتی ہے, چاہتے ہیں آپ کے پاس شفٹ ہو جائیں, اتنی دور سے مشقت کر کے پیدل چل کے آنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. تو انہوں نے پھر دوبارہ شفٹ ہو گئے وہ, اور انہوں نے ارادہ ترک کر دیا. تو میں کہتا ہوں یار یہ تو کہتے ہیں بزرگ جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھتے ہیں, دوسری مدینے پڑھتے ہیں, روحانی طور پہ تیسری بیت المقدس. صحابہ کو تو اپنے گھر مدینے کے گاؤں سے شہر میں شفٹ کرنے پڑ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو تو بقول ان کے کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اڑ کے آ جایا کرو. تمہارے گھوڑے کے نتنے میں بیٹھنے والی خاک سے بھی گئے گزرے جو بزرگان دین ہوں گے وہ تو اڑا کریں گے, تو تم نہیں اڑ سکتے؟ سر یہ کتابوں کا دین ہے. کتابوں کا دین بابوں کے دین سے بالکل مختلف ہے. جب تک یہ بابے نہیں نہ اکھڑتے اس وقت کتابیں نہیں ان کے اندر داخل ہوں گے. اب تو اللہ کا شکر ہے اکھڑ گئے ہیں, اب تو کبھی کوئی یاد کرواتا ہے تو یاد آتا ہے, تو ادروائز تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارا کے سارا معاملہ کلیئر ہو گیا. اچھا پھر فضائل مال کے اندر انہوں نے نا صرف یہاں پہ دروازہ نہیں بند کیا قرآن کو سمجھنے کا, انہوں نے اس کو مزید انشور کیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے نا اس کی تفسیر کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے تاکہ بالکل انشور ہو جائے کہ کوئی ترجمے کی طرف جائے ہی نہ. اور وہ گنواتے گنواتے 14 علوم تک جب پہنچے ہیں نا, اور جب 15واں لکھا ہے تو لکھا 15واں وحبی ہے, گاڈ گفٹڈ, کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. جو ہم کہتے ہیں نا نبوت وحبی ہے, ولایت کسبی ہے, یہ 2 ٹرمز ہیں. یعنی جو آپ محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں کسبی, یہ کسب حلال. تو نبوت کسبی نہیں ہے, وحبی ہے جسے اللہ تعالیٰ دے. تو وہ کہتے ہیں 15واں علم جو ہے وہ وحبی ہے, وحبی نہیں, وحبی ویسے ہسٹری بڑھا ہے, وحبی. تو اب وہ کون شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس وہ وحبی علم ہے؟ تو اگر کوئی 14 علوم سیکھ بھی لے, ایون ویسے تو ان کے لوگوں کو 14 کے انعام بھی نہیں آتے ہوں گے, تو وہ پھر کہیں گے جی 15واں تو پھر بھی تھوڑے کول کوئی نہیں ہے کیونکہ تھوڑا فرقہ دوسرا ہے. تو یہ سب انہوں نے کہانیاں ہرڈلز رکھی تھی. قرآن کے دشمن ہیں, ایسے دشمن ہیں کہ کوئی بیچارہ اگر قرآن لے کے بیٹھے نا ترجمے سے پڑھنے کے لیے تو پہلی اس پہ قدغن یہ لگائیں گے جی بغیر وضو کے آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب تو خیر ٹچ سکرین موبائل نے مسئلہ حل کر دیا ہے, وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے. وضو کر کے کوئی بیٹھ جائے گا تو کہے کہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, کسی عالم سے جا کے پڑھنا ہے. عالم کے پاس جائیں گے تو وہ آگے تفسیروں کے چکر میں ڈال دے گا. وہ کہے گا جی اس کا تو ترجمہ ہے نا, یہ ترجمے میں سے ڈائریکٹ نہیں مطلب نکلنا, آپ نے جو انڈائریکٹ مطلب بھی نہیں نکلتا وہ آپ نے نکالنا ہے. اس میں سے جو اچھل اچھل کے ڈائریکٹ نکل رہا ہوگا نا وہ نہیں آپ نے نکالنا. مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اچھل اچھل کے کیا نکل رہا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے, یہ نہیں آپ نے مطلب سمجھنا. آپ نے بابوں کے پکارنے کو بھی اللہ کا پکارنا سمجھنا ہے. تو اس طریقے سے یعنی یہ پھر ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ ان کے پاس ہتھیار ہے جی وہ 15واں علم وحبی ہے. اور جناب سنبھال لو وہ 15واں علم کس نے حاصل کیا اور کس نے بتایا. اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خواب اور بیداری کے بارے میں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, فضائل حج شریف میں لکھا ہوا ہے. فضائل حج بھی فضائل اعمال کا ایک چیپٹر ہے لیکن الگ سے چھپتا ہے. بیسیکلی یہ پورا ایک نصاب تھا, اس کا نام تھا تبلیغی نصاب. تبلیغی نصاب کے اندر نا چیپٹرز تھے, فضائل نماز, فضائل قرآن, فضائل درود, فضائل حج, یہ بے شمار چیپٹرز تھے. انہوں نے پھر چھانٹی کر کے نا کچھ چیپٹرز کٹھے کر کے فضائل اعمال کے نام سے چھاپ دیے. ایک چیپٹر اسی میں سے کاٹ کے الگ کر کے فضائل درود بنا دیا, ایک چیپٹر فضائل حج بنا دیا. اور پلیز اس کی یہ لی کہ یہ تو حج کے دنوں میں ضرورت ہے,
آپ دیکھیں حج کے دنوں میں فضائل حج سے درس ہو رہا ہوتا ہے، فضائل مال سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے، فضائل مال بھی بعد میں نام رکھا گیا. اصل یہ کتاب تھی تبلیغی نصاب، یعنی ان کا نصاب، اس میں سے فضائل مال نکالی گئی چند ایک چیپٹرز کو اکٹھا کر کے. فضائل حج علیحدہ سے چیپٹر چھپا ہوا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ابدال میں سے ایک شخصیت کا بیان ہے. اب ابدال کون، شخصیت کون، ایکس وائی زی، وہ اس طرح کے ایک آواز آئی، بزرگوں نے فرمایا. وہ کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخصیت کا فرمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے کسی نے، حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی ان کی، حضرت خضر کے اوپر میرا آپ دیکھ لیں موسیٰ اور خضر والا، آپ کو بتاؤں گا یہ خضر ہے کون ہے اور انہوں نے کون سا خضر بنایا ہوا ہے. یہ لفظ ہے خضر. حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ابدال میں سے ایک شخص کی، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اس امت کے بڑے بڑے اولیاء کے پاس گئے ہیں، آج تک آپ کو کوئی ایسا ولی ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی زیادہ ہو؟ ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا تھا. انہوں نے کہا پھر دسو کون سی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور محدث عبد الرزاق جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں. مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ دو کتابیں ہیں جو ایک زمانے میں لکھی گئی، دونوں اب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. وہ کہتے ہیں جی محدث عبد الرزاق جو تھے نا، وہ درس حدیث دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے، تو لوگ ان کے گرد جھمگٹا لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک نوجوان جو ہے نا وہ یوں کر کے نا اپنے گریبان میں سر دیے ہوئے کونے میں بیٹھا تھا، وہ درس حدیث نہیں سن رہا تھا. تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اتنے بڑے محدث مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں اور تم ان کا درس سننے کی بجائے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہو. تو کہتے ہیں اس نے نا سر بھی نہیں اٹھایا، اسی حالت میں کہا کہ لوگ جو ہے نا یہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں، ہم تو ڈائریکٹ رزاق سے سنتے ہیں. جی جی جی، یہ یعنی یہ بات اور غلام احمد قادیانی کے دعوے میں کیا فرق ہے؟ تو اچھا وہ خضر کہتا ہے میں پریشان ہو گیا. اس نے کہا اچھا بتاؤ کہ اگر تم اتنا ہی سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو بتاؤ میں کون ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس شخص نے سر اٹھائے بغیر کہا کہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں نا تو تم خضر ہو. بس جو اس کو ذرا مرچیں لگا کے لکھتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے جناب نا انج نگاہ اتے اٹھائی، پھر انہوں نے تھلے دیکھا، پھر سجے ویکھیا انج کر کے، پھر کھبے ویکھیا، پھر سامنے دیکھا، پھر اپنے آپ نے دیکھا. انہوں نے کہا جی بھائی میں نے دیکھا ہے نہ خضر اس وقت اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں مجھے نظر آیا دور تک نہ بائیں. یا تو خضر ہے یا میں ہوں، تو میں تو ہے نہیں ہوں، تو ہی ہے. اے کوآرڈینیٹس انہوں نے لوکیٹ کیتے نے، اوندے اوندے پہنچ گئے ہو، لبدے لبدے. تو یہ ہیں لوگوں کے دعوے. آپ تو بات کر رہے ہیں خوابوں میں دیکھنے کی، یہ تو خوابوں سے بھی اگلے ورژن میں جا چکے ہیں. بہرحال ایک یہ خواب ہے اور ایک وہ خواب ہے جو وحی الہی ہوتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں پیغمبروں کے خواب. غیر پیغمبر کا بھی ہو سکتا ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب یا اللہ کی طرف سے ہوگا یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے. اور یہ بھی حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی غائب کی خبروں کا 46واں حصہ ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ میری وفات کے بعد اب غائب کی خبروں سے صرف خواب والی جو ڈومین ہے یہ باقی رہ گئی ہے. اور وہ بھی ساتھ فرمایا جو نیک خواب ہیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا، مبشرات باقی ہیں اور وہ نیک خواب. البتہ بخاری اور مسلم میں جو یہ ہے نا نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ غیر انبیاء کے لیے بھی خواب آ سکتا ہے. لیکن جب نبی کو خواب آتا ہے نا اس میں شیطان کی دخل نہیں ہوتی. سورہ الصافات کی آیت نمبر 103 102 103 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اپنے بیٹے کی قربانی کا. یہ تو بہت بڑا ایک ڈیسیژن تھا نا، ایک بندہ مارنا ہے آپ نے. تو وہ خواب وہی الہی تھا اور وہ ایگزیکیوٹ کرنے پہنچ گئے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک فدیہ نازل فرما دیا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کو جب خواب آئے اس میں شیطان کی دخل نہیں ہوتی. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک خواب آیا جس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ان کو نصیب ہوئی، جس سے بات سٹارٹ ہوئی تھی.
وہ خواب صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں ہے، جامعہ ترمذی میں ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا. اس پہ ترا یہ کہ امام ترمذی نے کہا کہ میرا استاد جو ہے امام بخاری محمد بن اسماعیل سے جب میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اگرچہ بخاری میں نہیں ہے، لیکن امام بخاری کی تصحیح امام ترمذی نے اپنے استاد کی نقل کر کے اس پہ پکی مور لگا دی. اس حدیث کو مسند احمد کی تحکیم کرنے والے شعیب ارنوت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا. ترمذی کی تحکیم کرنے والے شیخ البانی اور شیخ زبیلی زئی نے بھی اس کو صحیح کہا. یعنی امت نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور یہ حدیث مشکات کے اندر آپ کو شروع میں مل جائے گی، کتاب المساجد چیپٹر میں، نماز پڑھنے کے مقامات والے چیپٹر میں، کیونکہ اس حوالے سے بھی اس میں ایک ذکر موجود ہے. 748 نمبر ہے جی مشکات میں اس کا، اور ترمذی میں ہے 3235. اس حدیث کا ویسے ٹیسٹ یہ ہے کہ میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں، اور اس میں ایک دعا بھی ہے، وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے نیچے ڈسپلے کریں. نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میرا یہ خواب سچا ہے، میرے امتیوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ یہ دعا یاد کریں. یہ اللہ سے بہت بڑی دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے اس خواب میں مانگی ہے. معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے. قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے. پھر آپ بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو با آواز بلند فرمایا کہ اپنی اپنی جگہوں پر اسی طرح بیٹھے رہو. پھر آپ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا. یعنی وہ آپ کی وہ جو نیند تھی وہ غفلت کی وجہ سے نہیں تھی. میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی، پھر مجھے اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب ہو گئی. تب میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو بہترین صورت میں دیکھا، خواب میں. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چنانچہ اس نے فرمایا محمد. میں نے عرض کی میرے رب حاضر ہوں. اچھا ایک مسئلہ تو کلیئر ہوا نا. یہ جو آپ کو بعض بریلوی علماء کہتے ہیں نا کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا، یا رسول اللہ، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یہ کہا ہے. قرآن تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے، سب سے پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر باقی انبیاء سے ہوتے ہوئے اینڈ پہ حضور کے پاس آئیں گے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدے میں گروں گا. وہاں پہ بھی الفاظ ہیں یا محمد اپنا سر اٹھاؤ، یا رسول اللہ نہیں ہے. یہ کتنی بڑی انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. بھائی اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ اور بندے کا کوئی احترام والا رشتہ ہے اس اعتبار سے کہ پروٹوکول دینا ہے. بندہ تو بندہ ہے، اللہ اللہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام کو کبھی اللہ نے بھی نہیں یا محمد کا. اس حدیث میں بھی بخاری مسلم میں بھی یا محمد ہے، یہ ترمذی میں بھی. میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں. فرمایا یہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا، یعنی بار بار مجھ سے پوچھا. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی. یعنی اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یا انگلیوں کے پورے کا ذکر ہے نا، اس کے لیے ہم یہ تشبیہ بھی نہیں بیان کریں گے. قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، یہ متشابہات ہے. نہ ہم جہمیہ ہیں کہ ہم ان کی تعویلات کرنا شروع کر دیں، نہ ہم مجسمہ ہیں کہ ہم کوئی اللہ کے لیے جسم مان لیں، نعوذ باللہ. اور یعنی اس کی برکت سے پھر ہر چیز کہتے ہیں مجھے واضح ہوگی اور میں نے پہچان لی. پھر میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد. میں نے عرض کی میرے رب میں حاضر ہوں. یہ مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں. اللہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ اب سکھایا اللہ نے خود ہی ہے، لیکن یہ اصل میں تربیت ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا. یہ آپ نے ذرا مال نوٹ کر رہے ہیں. نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا.
اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا. 3 اعمال. پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں. فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھنا. یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے. اور جو پہلے 3 اعمال تھے وہ گناہوں کے مٹانے والے 3 اعمال ہیں. اچھا، آج نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ سے فرمایا کہ اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لو. اب نبی علیہ السلام نے اسی وقت ایک دعا، وہ اللہ نے ان کو تعلیم کی یا فی البدی زبان پہ آئی خواب کی حالت میں، تو وہ جو باتیں ڈسکس ہو رہی تھی نا، نیک اعمال، گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال، درجات کے بلندی والے، تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب مجھے اللہ نے کہا نا کہ مانگ لے کچھ مجھ سے مانگنا ہے، تو میں نے پھر یہ دعا مانگی. وہ ہے دعا جناب، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. یہ دعا کہتے ہیں میں نے جب مانگی، اس کا ترجمہ میں بعد میں بتاتا ہوں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ خواب حق ہے، اسے یاد کر لو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، اور میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. اب یہ ہے اصل میں وہ دعا جو آپ کو یاد کرنی چاہیے. اللہ کا شکر ہے میں نے تو 1994 میں یاد کی تھی، جب مجھے پہلی دفعہ یہ پتہ چلی، جب میں FSC میں پڑھتا تھا. تو نماز کے تشہد میں اسے پڑھیں اس دعا کو، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب درود شریف پڑھ چکو تشہد میں، اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو آپ یہ مانگیں کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر طرح کے نیک کام کرنے کا، وترک المنکرات، اور ہر برے کام کو چھوڑ دینے کا، وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کرنے کا. وہی باتیں جو وہ ڈسکشن ہو رہی تھی. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا تو اے اللہ مجھے اس آزمائش سے بچا کے رکھنا. اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، اور ہر اس شخصیت کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے. وحب عملی یقربنی الی حبک، اور ہر اس نیک عمل کی محبت میں تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے. یہ اسی کی فارم ہے جو ابو داؤد میں اور نسائی میں حدیث ہے نا، معاذ ابن جبل سے حضور نے کہا تھا معاذ میں تجھے محبوب رکھتا ہوں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد کبھی ترک نہ کرنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور نسائی میں الفاظ ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے پر، شکر ادا کرنے پر، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے اوپر اے اللہ تو میری مدد فرما. تو یہ جناب خواب تھا، یہ ہے اصل خواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا. اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے خواب میں زیارت ہوئی، وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انشاءاللہ جنت میں جا کے ہم سب زیارت کریں گے. دنیا میں کسی اور کے بارے میں کلیم کرنا میں سمجھتا ہوں نبی اسلام کی شان میں بھی گستاخی ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے. تو ہم تو میرے بھائی صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اور جب یہ آپ 2 سٹیجیں طے کریں گے نا تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی کیا کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی مسلم ہوں.
ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.